اے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بےتابیوں سے، تنہائی کی تکلیفوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے، قرب اور درد کی تکلیفوں سمیت۔ ہم نے صحرا کی رات میں اپنی روح کی آواز سنی، وہ کہتی ہے ایک سجدہ جسم کرتا ہے، ایک سجدہ روح کرتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو اس روحانی سجدے پر مائل کر دینا چاہیے۔ جس کردار پر راضی ہو لیا جائے، پھر ویسی ہی کہانیاں اس کا طواف شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ تم پر ہے، تمہارا لباس تمہارے گلے کا طوق ہے یا آزادی؟ تمہاری تنہائی تمہیں کس طرف دھکیلتی ہے، اور اپنی کہانی میں، اپنے مقدمے میں تم کس قدر سچے اور کس قدر جیتنے والے ہو، فاتح ہو؟ کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا کس لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ کسی صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے، تو کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کبھی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، تو کبھی جن بھوت بھگانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کائنات کے تسخیری ترکیبیں ہیں۔ کبھی اس لیے بھی اسے پڑھیں کہ اللہ کو جان سکیں، اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکیں، خود کو پہچان سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ کبھی اس لیے بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ امید صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ مضبوط اور طاقتور سہارا صرف وہی ذات ہے۔ انسان سے کیا امید رکھنی ہے جو اس قدر کمزور ہے کہ اپنی نفس کی خواہشوں کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ زندگی کے تاریک غار میں، اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ اللہ کے لیے دھڑکنے والا دل دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے، میرا اللہ، انصاف کرنے والا، رحیم، مالک، حاکم، ہمارا سب کچھ۔ دل پر سکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ کسی برائی کو سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنیں، اور اگر کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنیں، اور اگر پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنیں، کیونکہ تقوی کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے، بغاوت سے بہتر ہے۔ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہدایت کے راستوں پر چلنا ابتدا میں مشکل ضرور لگتا ہے،
لیکن منزل پر پہنچ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔